بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ربیع الاول کا عظیم اور پاکیزہ مہینہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت مبارک ہوتی ہے۔ آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور پھر آپ کی بدولت معاشرے میں، دنیا میں جو لوگ بھٹکے ہوئے تھے، گمراہی میں مبتلا تھے، کسی کو کسی کی پہچان نہیں تھی، ایک جابرانہ ظالمانہ نظام معرض وجود میں آ چکا تھا، لوگ اپنے حقیقی خالق کو بھول چکے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم پر مہربانی کی، گویا کہ اللہ کو اپنے بندوں پر ترس آیا، اللہ نے ہم پر مہربانی کی، احسان عظیم کیا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ کے جو ہمارے ذمے جو فرائض ہیں، حقوق ہیں، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کی جائے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی ثابت ہے، آپ کے اقوال کے ذریعے سے، آپ کے افعال کے ذریعے سے، آپ کی تقریرات کے ذریعے سے جو کچھ بھی ثابت ہے، بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی سوچ و بچار کے اس پر عمل کیا جائے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے اور اس کی اطاعت و اتباع کی جائے۔ یعنی جو مامورات ہیں انہیں ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور جو منہیات ہیں ان سے بھاگیں، اجتناب کریں، روگردانی کریں اور احتراز کریں۔ اتباع جو ہے وہ ضروری ہے۔ گویا کہ اتباع ہوگی، اطاعت ہوگی، آپ کی پیروی ہوگی، تب جو ہے ہم صحیح امتی، خادم، غلام اور محب قرار پائیں گے۔ اگر اتباع نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کو ہم بجا نہیں لا رہے، اس کے بعد پھر ہم دعویٰ کریں گے امتی ہونے کا، عاشق، محب، خادم ہونے کا، تو اس دعوے کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی، کوئی اہمیت نہیں ہوگی، بے وقعت اور باطل دعویٰ ہوگا۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے بکثرت آیات ہیں، 33 سے زائد آیات ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے اور رسول کی اطاعت کا حکم بھی دیا ہے۔ یعنی اطاعت رسول کے حوالے سے بکثرت آیات ہیں۔ حالانکہ قرآن میں اگر ایک آیت بھی ہو تب بھی اس پر عمل کرنا ضروری اور لازم ہوتا ہے، لیکن اللہ نے بکثرت آیات نازل کر کے فرمایا کہ جس ہستی کو میں بھیج رہا ہوں یہی قابل تقلید ہے، قابل اتباع ہے، قابل پیروی ہے، اگر تم لوگوں دنیاوی اور اخروی سعادتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو، کامیاب و کامران کی زندگی، کامیابی و کامرانی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو پھر اس رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت تم پر لازم ہے، واجب اور ضروری ہے۔ اور بسا اوقات ہم اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا آپ نے کیا ہے، آیا یہ واجب کے درجے میں ہے، سنت مؤکدہ میں درجے میں ہے، یا مستحب کے درجے میں ہے، یا جواز کے درجے میں ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے اس ہستی کو دیکھنا ہے جس ہستی کی پیروی، جس ہستی کی اطاعت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے،
اور پھر اس کی برکات بھی اللہ نے بیان کی ہیں۔ تو پہلے ہم چند ان دلائل کا تذکرہ کرنا چاہیں گے تاکہ ہمارے سامنے جو ہے کسی قسم کا ابہام نہ ہو اور ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کریں، کیونکہ یہ آپ کے حقوق ہیں ہمارے ذمے۔ حقوق پورا ہوں گے تو ہمیں اس کی برکات اور فیوضات بھی ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیگر انبیاء کرام جو گزرے ان کے بارے میں بھی یہی فرمایا پہلے تو یہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی مکرم، یعنی اس نبی سے مراد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدہ گواہ بنا کر، یا آپ اپنی امت کے اعمال کو دیکھنے والے ہیں، اور پھر فرمایا مبشراً خوشخبری سنانے والے، اگر ان لوگوں کی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق ہوگی تو جنت کی خوشخبری، نذیرہ اللہ کے عذاب سے، عذاب دوزخ سے ڈرانے والے، داعیا الی اللہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کے احکام کی طرف بلانے والے، اللہ کی توحید کی طرف بلانے والے، وداعیا الی اللہ باذنہ اللہ کے حکم سے، وسراجا منیرا ایسا چراغ جو روشنی دینے والا ہے، یعنی آپ کو ایسا چراغ بنا کر کے بھیجا گیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو اس دیے کے سامنے، چراغ کے سامنے اپنا دیا رکھ دیتا ہے تو وہ بھی روشن، مزین اور روشنی پھیلانے والا بن جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، آپ بے شک آپ سیدھی راہ دکھانے والے ہیں، سیدھی راہ پر مخلوق خدا کو ڈالنے والے ہیں۔ کہیں فرمایا کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اللہ کی طرف سے جو آپ کی طرف وحی کا نزول ہوا اسے مضبوطی سے تھامے رکھیں، مضبوطی سے پکڑیں۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، بے شک آپ خود ہی سیدھی راہ پر ہیں، آپ خود سیدھی راہ پر بھی ہیں اور لوگوں کو سیدھی راہ پر ڈالنے والے بھی ہیں۔ تو گویا کہ ان آیات سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے، آپ کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرتا ہے، آپ کی اتباع میں، آپ کی غلامی میں، آپ کی پیروی میں، اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کی راہ پر چل رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ اللہ تک پہنچنے والا راستہ ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو بندہ مومن کو، مسلمان کو جنت کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ تو یہی فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاتا ہے، اطاعت کرتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر بھی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام رسولوں کے سردار ہیں، آپ سے پہلے بھی جتنے بھی رسول بھیجے گئے ان کے لیے بھی، ان کی امت کے لیے یہی حکم تھا کہ ان کی پیروی کرنی ہے۔ گویا کہ ہر رسول جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے وہ قابل اطاعت ہے، ان کی اطاعت کی گئی، اتباع کی گئی، ان کی اطاعت اور اطاعت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ نجات کا، ہدایت کا، کامیابی و کامرانی کا، جنت تک جانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کا۔ اگر ہم ان کی پیروی چھوڑ دیں گے تو پھر ہم چاہے جیسے دعوے کریں، جس طرح کے جبے پہنیں، جس طرح کی شکلیں بنائیں، جس طرح کے جو ہے وہ القابات ہمارے سامنے ہوں، تو ہمیں ہدایت نہیں ملے گی، ہمیں صراط مستقیم نہیں ملے گا،
کیونکہ صراط مستقیم پر جانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ اور یہاں بھی یہی بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم جو ہے ضرور پوچھیں گے قیامت کے دن، سوال ہوگا۔ کن سے سوال ہوگا؟ جن کی طرف انبیاء اور رسول کو بھیجا گیا۔ ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، تم نے ان کی پیروی کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ان کے طریقے پر چلے تھے یا نہیں چلے تھے؟ یعنی امت سے سوال ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ جس طرح جو ہے انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے جو آپ کو رسالت دی تھی، ہمارا یہ دعوت کا کام کیا تھا کہ نہیں؟ رسالت کا پیغام، مخلوق خدا تک توحید کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کا پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں تھا؟ جس طرح انبیاء اور رسول سے سوال ہوگا، اسی طرح جو ان کے پیروکار ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ انبیاء اور رسول کی پیروی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام سے جو ہے عہد و پیمان لیا تھا کہ جب میرے یہ رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری موجودگی میں تشریف لائیں تو ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی نصرت و مدد کرنی ہے اور ان کے پیچھے چلنا ہے۔ تو گویا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر کے آئے ہیں، یہی پیغام جو ہے دیگر انبیاء کرام بھی لے کر کے آئے تھے۔ آگے چل کر کے ہم ان آیات کا تذکرہ کریں گے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔